بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرم کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے 20 اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف۔ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو۔ دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں، دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے، قانون کا سہارا لیا جائے۔ جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب مجھ پہ گستاخی کا الزام لگا تو انجینئر نے مجھے فیور تو دیا کہ مفتی صاحب کینیڈا میں ہی رہو، وہیں اسائلم لے لو، یہاں نہ ہو، آپ کو مار دیں گے، میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں کہ محفوظ رہے۔ شرارت کتنی کی، کہتے ہے بہرحال یہ گستاخی، یعنی پسے پردہ تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ مفتی طارق مسعود کو کوئی بم سے اڑا دے۔ مجھے خیال ہوا کہ یار میں نے اس آدمی کو کیسے فیور کیا ہے، لیکن انجینئر نے شرارت یہ کی ہے، مجھے فیور بھی کر رہا ہے اور ادھر ڈرامے بازی بھی چل رہی ہے تو گستاخی ہے تو گستاخی۔ جو ہمارے ممدوح ہیں دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں حادثاتی طور پر۔ میں نہیں کہتا جان بوجھ کے، اس کی وجہ یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا، یہ کوبرا سانپ ہے۔ جس طرح آپ نے کوبرا سانپ سے بچ کے رہنا ہے، کسی بھی وقت وہ آپ کو ڈنگ مار سکتا ہے، اس طرح آپ نے مائک کو بڑی احتیاط سے یوز کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو آپ کے لیے پھر آزمائش کا باعث بن جائے۔ خصوصاً میرے کیس میں تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے اس اعتبار سے کوئی لحاظ نہیں کرنا، چونکہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایک دعوت لانچ کی ہے، کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے، کسی چندہ بک کی دعوت نہیں ہے، کسی مدرسے اور مسجد کی دعوت نہیں ہے،
یہ رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چونکہ ہم نبی الاسلام کے مجاہد ہیں، لہذا اس پلیٹ فارم سے جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا میں آڑے ہاتھوں اسے لوں گا اور علمی طریقے سے اس کی ہر بات کا جواب دوں گا جب ہماری دعوت حق کو نقصان پہنچے گا. تو مفتی صاحب نے بھی ایک دیوبندی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے مجھ سے متعلق کچھ باتیں کی. منوان اگر میں نے وہ سارے ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کیا تو مفتی صاحب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے ایک گستاخی والا ایشو ہائی لائٹ ہوگا. میں اسے اوور لک کرتا ہوں. اصل چیز جو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا میں اسے ڈسکس کروں گا. انہوں نے اس میں بولا کہ انجینئر صاحب نے جب مجھ پر گستاخی کا الزام لگا تو سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پس پردہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی کو کوئی بم سے اڑا دے. انہوں نے کہا کہ وہ اندر سے یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بم سے اڑا دے، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ اس نے میری ان باتوں کو گستاخی کہا اور مجھے گستاخ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے تم گستاخ کہہ رہے ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ باہر کے ملک رہو، توبہ کر لی کافی ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھے گستاخ کہا تو گویا کہ تم مجھے ونریبل کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے فیور تو دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے ڈرامہ بازی بھی جاری رکھی. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، گستاخ گستاخ کی رٹ. حالانکہ میری پوری ویڈیو میں کہیں میں نے مفتی صاحب کو گستاخ نہیں کہا، ان کے عمل کو گستاخی کہا. گستاخ اگر میں کہتا تو ٹی ایل پی والوں کے حوالے کر دیتا. میں نے عمل کو گستاخی کہا. اب یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ علماء کو سمجھ آئے. لیکن چونکہ عوام الناس میں یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی آپ نے انجینئر صاحب کے اخلاق کا جواب اس طریقے سے دیا. تو میں مفتی صاحب کے اس الزام پہ 5 جواب دوں گا چھوٹے چھوٹے. جواب نمبر 1، مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا آپ نے میرا دل چیر لیا تھا کہ میرا محرک آپ نے طے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بم سے اڑا دے؟ میری تو قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ماڈریٹ لوگ، باپا جانی جیسے شریف النفس لوگ مارکیٹ میں رہیں. ایون جو شریر لوگ ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے میمز بنانے کے لیے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ میرا رجز ہے. ہاں اس سے لوگ بڑا گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نبی الاسلام کا رجز تھا نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ہمارا رجز ہے دعوت حق کا. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو میمز کے لیے بھی مٹیریل چاہیے، باقی چیزیں بھی چاہیے. اکیلے تو مزہ ہی نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. تو میں کبھی کسی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ وہ مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک. میرے دل کا محرک آپ نے طے کیا، حالانکہ آپ کے دل کا محرک میرے بارے میں کئی بار زبان سے آ چکا ہے. میں نے تو کبھی اس کو گلا شکوہ بنا کے آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی چڑھائی نہیں کی. مثلا ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ انجینئر کو بٹھایا گیا ہے صرف صحابہ پر بھونکنے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے لانچ کیا ہے اور صحابہ پر بھونکنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائے اور قاتلین صحابہ کو ایکسپوز کرے، اسے کہہ رہے ہیں صحابہ پر بھونکنے کے لیے.